السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تلاوت قرآن مجید سے متعلق۔ لا ریب کتاب، اللہ رب العزت کی عظمت والی اور بزرگی والی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کروں گا، اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے متقین کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی صداقت اور اس کی سچائی کی دلیل خود ارشاد فرمائی اور چیلنج دے دیا ہے تمام انسانوں اور جنات کو قیامت تک کے لیے کہ کوئی شخص بھی اس کتاب کے اوپر کسی قسم کا شک اور شبہ پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ کتاب تمام شکوک و شبہات سے پاک کتاب ہے۔ شک اور شبہ ان کتابوں میں آ سکتا ہے کہ جو کتابیں کسی انسان نے لکھی ہوں، مرتب کی ہوں، لیکن یہ قرآن مجید نہ تو کسی انسان نے لکھا ہے اور نہ ہی یہ کسی انسان نے خود سے بنایا ہے، بلکہ یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے، اس کا نازل کرنے والا خود اللہ ہے، اور اللہ نے اپنے اس کلام کو ہر قسم کے شک اور شبہ سے پاک قرار دیا ہے، لہذا کوئی بھی اس کتاب میں شک اور شبہ نہیں پیدا کر سکتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، یہ عزت والی کتاب ہے، اسے نہ چھوئیں مگر وضو کے ساتھ، یعنی طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ۔ دیکھیے یہ قرآن مجید کی شان اور اعجاز ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب، چاہے کسی بھی علم و فنون سے تعلق رکھنے والی ہو، اسے آپ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، آپ اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اس کے لیے آپ پر کسی قسم کی پاکیزگی کی شرط نہیں ہے، کسی قسم کے وضو یا نہانے کی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کلام اللہ نہیں ہے۔ اور اس کتاب کا اعجاز یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کا نازل کرنے والا اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میرے کلام کی تلاوت کرو، میری اس کتاب کو پڑھنے لگو، تو تم اپنے آپ کو پاک کر لو۔ اگر جسم پاک نہیں ہے، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرو، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرو، اور اس کی تلاوت پاک، صاف اور مطہر ہو کر کرو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ کا کلام پاک، صاف اور مطہر ہے، اس طرح ہم سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ہم صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کر کے اس کتاب کی تلاوت کریں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جسم کی پاکیزگی کے ساتھ قلب و روح کی بھی پاکیزگی کا اہتمام کریں، اپنے نظر اور اپنے ذہن کی بھی پاکیزگی کا اہتمام کریں، تاکہ یہ اللہ کا کلام ہماری قلب اور ہماری روح کو، ہمارے ظاہر اور باطن کو اپنے نور سے منور کرے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان المبارک ہے، اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس رمضان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نسبت ان الفاظ میں جوڑی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ مہینہ رمضان کا جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ لہٰذا اس ماہ رمضان کے ساتھ قرآن مجید کا ایک گہرا تعلق ہے۔ جس طرح رمضان کے روزے رکھنے والے روزے رکھتے ہیں، اسی طرح کثرت سے اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کرتے ہیں، تو ان کی روحانیت میں، ان کے نور میں، ان کی پاکیزگی میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، یعنی قرآن مجید کو سیکھتا ہے، سیکھ کر پھر اسے دوسروں کو سکھاتا ہے، وہ شخص تم میں سے افضل ترین ہے۔ اس حدیث سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئیں کہ قرآن کا پڑھنے والا افضل ہے اور قرآن پڑھانے والا افضل ہے، قرآن کے معنی میں غور کرنے والا افضل ہے، قرآن کے معنی سمجھنے اور سمجھانے والا افضل ہے، قرآن کی تفسیر پڑھنے والا افضل ہے اور قرآن کی تفسیر پڑھانے والا افضل ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا افضل ہے اور قرآن کی تعلیم دینے والا افضل ہے۔ قرآن سب کتابوں سے افضل ہے اور قرآن کی شان ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اس طرح قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کے معنی پر غور کرنے والا،
قرآن کو پڑھنے والا، پڑھانے والا، وہ بھی افضل ہے اور اس کی بھی شان عالی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر وقت اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے، اس کے معنی اور مطالب پر غور کرتا رہتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کی کثرت کی وجہ سے اسے اپنی دعائیں یاد نہیں رہتی کہ وہ اپنے لیے کیا کیا دعا مانگے، یعنی جو وقت دعا پہ صرف ہوتا ہے وہی وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت پر صرف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایسے شخص کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں اور اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں اور اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہنا رحمت الہی کو پانے کا ذریعہ ہے، اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے تو اللہ اسے 10 نیکیاں دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں۔ الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں اور میم کی 10 نیکیاں، یہ ٹوٹل ہو گئی 30 نیکیاں۔ اس طرح سے جو شخص رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ہر حرف کی تلاوت کے بدلے میں 700 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اس کے 700 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے 700 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی شخص نے اپنی زندگی میں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن مجید اس کے حق میں سفارشی بن کے آئے گا اور اللہ رب العزت سے قرآن عرض کرے گا کہ اللہ اسے عزت کا لباس عطا فرما۔ اللہ کی طرف سے اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا یا اللہ اسے اور زیادہ عطا فرما، تو اللہ پھر حکم ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں سے دوبارہ عزت کا تاج پہناؤ۔ قرآن مجید پھر عرض کرے گا یا اللہ تو اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے قرآن میں اس سے راضی ہو گیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں قرآن کو پڑھا اور قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی مانند ہوگی، اور انہیں ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ اس لباس کی مثل کوئی دوسرا لباس نہیں ہوگا۔ اس شخص کے والدین اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ عزت اور یہ مقام ہمیں کیوں عطا کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا تمہارے اولاد کے قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ والدین کہ جو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم اگر خود دینے پر قادر ہیں خود دیتے ہیں، یا اگر خود دینے پر قادر نہیں ہے تو انہیں کسی مسجد یا مدرسے میں داخل کر کے قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں حافظ قرآن بناتے ہیں، انہیں دین کی تعلیم سکھاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ عمل سالوں پر محیط ہوتا ہے، اس میں والدین کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اس کی باطنی اور روحانی تربیت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور زندگی بھر وہ حافظ قرآن، وہ قاری قرآن جب قرآن کے اوپر کاربند رہتا ہے تو قیامت کے دن ان ماں باپ کے لیے یہ اجر ہوگا۔ نہ صرف قیامت کے دن بلکہ ایسے والدین جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر ان کی اولادیں قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی ہیں تو ان کا ثواب جتنا انہیں خود ملتا ہے اتنا انہیں والدین کو قبر میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک نیکی اور خیر کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شیطان کے تمام چیلے شام کے وقت اس کے پاس آتے ہیں، وہ اپنے ہر چیلے سے اس کی روداد پوچھتا ہے کہ آج تم نے دن میں کیا کیا، آج تم نے دن میں کیا کیا۔ تو ایک چیلا آگے بڑھ کر اس سے کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں بچے کو قرآن مجید کی تعلیم سے روکا ہے، اسے قرآن صحیح طرح سے پڑھنے نہیں دیا، اسے دوسرے کاموں میں مشغول کر دیا، اور نتیجتاً آج وہ قرآن مجید کی تلاوت سے محروم رہا اور قرآن کو درست طریقے سے نہیں پڑھ سکا۔ تو شیطان اٹھ کر اپنے اس چیلے کو سینے سے لگاتا ہے اور اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے اور سب سے کہتا ہے کہ میں اس پر فخر کرتا ہوں، اس نے ایسا کام کیا ہے جو تم سب مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان اپنے لشکر اور اپنے چیلوں کے ذریعے سے ایسے بچوں پر مسلط ہوتا ہے جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں، وہ انہیں پڑھنے نہیں دیتے،
اس ماحول میں جو بچے قرآن مجید کو سیکھتے ہیں ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر ایک خصوصی نوازش ہوتی ہے، اس کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ چلتے چلتے آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ قرآن مجید اگر آپ کو نہیں آتا تو سیکھیں، اور سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں، اور اس نیت سے سکھائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ قیامت کے دن میری سفارش کرے گا اور مجھے جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔